بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ تحت القائل ولا یحصی نام اولاد ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک البعد العمم ولا ینال بؤس الفتن فطر الخلائق بقدرتہ نشر الرعاء برحمتہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الطیبین الطاہرین المعصومین بلند السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، کوشش کیجئے سارے مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پھر زبانوں کو معطر کیجئے، حیدری، یا علی، ضرور پڑھ لیجیے عالم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں النجف چینل کا، ندیم بھائی کا، بھائی جناب کا، یاسر صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے آج مجھے موقع دیا کہ آج اس سلسلے کی ایک نکڑی بنا، آج مجھے ذکر کرنے کا موقع ملا۔ بے شک پابندیاں اپنی جگہ پہ، نصیر بھائی مالک آپ کو حیات خضر عطا فرمائے، آپ کا شکریہ، آج آپ نے مجھے مدعو کیا۔ پابندیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا، کیونکہ جن کا ذکر خود اللہ کرتا ہو وہ ذکر پابندیوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک۔ کیونکہ میں شاعر ہوں تو کوشش کروں گا شاعری کا سہارا لے کے آج خوبصورت ذکر آپ کے حوالے کروں۔ ذکر تو ہوتا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس کو سجانے کی مزید اپنی جسارت کروں گا۔ طالب علمی کے حوالے سے چار مصرے کہنے لگا ہوں، انہیں چار مصروں سے میرا آغاز ہے۔ حسین نہیں ہے اس کے دل میں کہ جس کے دل میں جلی نہیں ہے، خصوصی توجہ کیجیے گا۔ حسین نہیں ہے اس کے دل میں کہ جس کے دل میں جلی نہیں ہے۔ ممبر پہ وضو بیٹھا ہوں، سامنے علم پاک ہیں، ایک لفظ کسی اور کا لکھا ہوا ثابت کیجیے گا، دوبارہ ممبر حسین پر نہیں آؤں گا۔ پاکستان کے 20 سے 25 ذاکر آپ کے نوکر کا لکھا پڑھتے ہیں، کوشش کیجیے گا جتنی بات سمجھ آئے اتنی دعا دے دیجیے گا۔ میں کہہ رہا ہوں حسین نہیں ہے اس کے دل میں، آصف بھائی، کہ جس کے دل میں جلی نہیں ہے، دین میں پھر کچھ نہیں ہے اگرچہ ابن ولی نہیں ہے، اور برملا یہ بولا رب نے، کان کھولو بات سن لو، نمازیں ماروں گا منہ کے اوپر جن کے اندر علی نہیں ہے۔ آپ سلام کریں، بادشاہ آپ کو حیات خضر عطا فرمائے۔ میری خوش قسمتی کے علامہ یاسر صاحب مجھے بیٹھ کے سن رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت سے میں اپنا سبق سنا رہا ہوں۔ نمازیں ماروں گا منہ کے اوپر جن کے اندر علی نہیں ہے۔ چلیں اتنا خوبصورت بول رہے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے مالک ہے ایک خوبصورت حملہ آپ کو سناؤں۔ میں کہہ رہا ہوں چارہ گر ہے جو سب کا، وہ سب کا مولا کدھر گیا ہے۔ بھائی جان خصوصی توجہ، چارہ گر ہے جو سب کا، وہ سب کا مولا کدھر گیا ہے۔ نصیر بھائی، علامہ صاحب، چارہ گر کہتے ہیں مصیبت سے نجات دینے والے کو، چارہ گر کہتے ہیں رہنما کو، چارہ گر کہتے ہیں مشکل کشا کو، چارہ گر اسے کہتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے، جو درد کی دعا کرے، جو آپ کی رہنمائی کرے، اسے کہتے ہیں چارہ گر۔ میں کہہ رہا ہوں چارہ گر ہے جو سب کا، توجہ، چارہ گر ہے جو سب کا، وہ سب کا مولا کدھر گیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے؟ خیبر کا میدان 46,000 مسلمانوں کے درمیان محمد عربی دستار نبوت سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 31 دن تک جھنڈے کو ڈنڈا بنانے والے جنگ کے نام پہ پکڑن پکڑائی کھیلتے رہے۔ 32ویں دن لیس اور کیس نامی دو پہلوان میدان میں لڑنے ہیں۔ ادھر سے جناب مال کے اشتر اور ان کے بیٹے محمد ابراہیم نے 1000 افراد کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ ابراہیم نے کیس کے سینے میں نیزہ مار کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اتنے خوش ہوئے مال کے اشتر کہ 1500 سے زیادہ خیبریوں کو واصل جہنم کر کے 3 قلعے فتح کیے۔ جب چوتھے قلعے پہ پہنچا دیکھا 70 گز چوڑی خندق ہے جو پانی سے بھری ہوئی ہے۔ واپس آ کے محمد عربی کے قدم چومے، کہا بادشاہ اب کیا کر رہا ہے؟ مال کے اشتر نے اتنی بات کی، سرکار محمد نے کہا مال کے اشتر صبر کرو، کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اتنی بات کرنی تھی، مرحب قلعے کی چھت پہ آ کے ناچنا شروع ہوا، کہتا ہے محمد تم مجھ پہ غالب نہ سکو گے۔ توجہ کیجیے گا ہر بندہ، محمد تم مجھ پہ غالب نہ سکو گے، محمد تم مجھ پہ غالب نہ سکو گے۔ سرکار محمد نے کہا بکواس بند کر، کل کو سورج
تیری موت کی خبر لے کے آئے گا. اتنی بات کہہ کے سرکار محمد خیام میں عمار یاسر کے زانووں پہ سر رکھ کے لیٹا. میرا محمد کچھ اس طرح سے لیٹا کہ اللہ کا عرش کانپ گیا. محمد بادشاہ کا لیٹنا تھا. پھر ہوا کیا مرحب قلعے کی چھت پہ آیا, آگے بکواس کرنا شروع ہوا. محمد تم مجھ پہ غالب نہ ہوگے, محمد تم مجھ پہ غالب نہ ہوگے. رب کعبہ کی قسم علموں کا سایہ سامنے ہے, پوری کائنات بھی میری ہتھیلی پر رکھے, میں جملے گوار دوں. کہا پھر ہوا کیا؟ مرحب کا ناچنا تھا. جو اکثر بھاگ جاتے تھے انہوں نے بھاگنے کی صلاح کی کہ محمد کے پاس بیٹھے ہوئے جناب سلمان نے محمد کے قدم چوم کے پوچھا, چاراگر ہے جو سب کا وہ سب کا مولا کدھر گیا ہے؟ کیا کہنے, آپ سلامت رہیں مل کے, آپ سلامت رہیں. چاراگر ہے جو سب کا, آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. نصیر بھائی آپ کی سماعتوں کو سلام ہے. یاسر صاحب آپ جی ہیں. چاراگر ہے جو سب کا وہ سب کا مولا, سب سلامت رہیں. چاراگر ہے جو سب کا, جناب سلمان کہہ رہے ہیں خیبر میں, چاراگر ہے جو سب کا وہ سب کا مولا کدھر گیا ہے؟ چہروں سے مومن دلوں سے منکر, عکس ان کا نکھر گیا ہے. پھر مجھے کہنے کا حق ہے نا کہ قدم احمد پہ گر کے سلمان حال سب کا سنا رہے ہیں. بلا لو حیدر کو اب تو مولا کے سب سے پانی گزر گیا. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. کیا کہنے, سلامت رہیے. ہاتھ اٹھائے حیدری, سلامت رہے. اب مرحب قلعے کی چھت پہ ناچ رہے ہیں. اب ہیں وہ تین لوگ. ایک ہے علقمہ. میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آج سے پہلے خیبر ایسے سنی ہو بے شک اٹھ کے ٹوک دینا کہ ہم نے سنی ہے, میں بھی منبر چھوڑ دوں گا. اگر پہلی بار نوکر کی زبان سے ایسے سنو, یہ فضائل کے زاویہ سے بھائی پہلی بار اگر نوکر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ کی سماعتوں سے آئیں, آپ کی سماعتوں کو ٹکرائیں, تو پھر ذرا آوازوں کے رہوار کو اپنی تازیانے دینا, پھر آگے بڑھانا, پھر معرفت کی اس منزل پہ جائیں گے جس مقام پہ بیٹھ کے میں سنا رہا ہوں. اگر جملے پہلی بار سنے پھر دعا ضرور کرنی ہے. اب مرحب قلعے پہ ہے, تین لوگ ہیں. ایک ہے علقمہ جو کہ سردار ہے قلعے کا, ایک ہے نجومی. نجومی وہ ہے جس کو ستاروں کا علم ہو, اور ایک ہے مرحب. اچھا یہ کتنے لوگ ہوئے بولیے گا ذرا؟ تین. کتنے ہوئے پھر بولے گا کتنے ہوئے؟ لانتی جہاں بھی ہوں تین ہی ہوتے ہیں. آپ سے یہ ہیں تین لوگ. ایک علقمہ جو سردار ہے ایک قلعے کا, ایک ہے نجومی. نجومی اس کو کہتے ہیں جس کو ستاروں کا علم ہو, اور ایک ہے مرحب. ہیں تینوں کافر. اس نجومی کو مرحب نے پہلے دن آصف بھائی پوچھا تھا, نصیر بھائی کون غالب آئے گا؟ بھائی جان توجہ, کون غالب آئے گا؟ نجومی نے اپنے ستاروں کا علم لگایا, ادھر ادھر دیکھا, کہا کہ محمد غالب آئیں گے. مرحب کو آگ لگ گئی کہ کھاتا تو میرا ہے, رہتا میرے گلے پہ ہے, گیت محمد کے گا رہا ہے, پھر بتاؤ کون غالب آئے گا؟ کہا کہ محمد. مرحب نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, زخمی کر کے نا بھائی جان. مرحب نے اس کو تہ خانے میں, قید خانے میں بند کروا دیا, اس کو سزا دے دی. اب وہ ہو گیا قید, بند ہو گیا. 39 دن گزر گئے تھے. آج وعدے کا دن تھا, سورج نکلنے والا تھا. مرحب اس کو ساتھ لے کے قلعے کی چھت پہ آیا, ساتھ ایک سردار کو لیا علقمہ کو گواہ کے طور پر. کہتا ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں محمد, تم کہتے تھے کہ محمد غالب آئیں گے, تم کہتے تھے کہ محمد کی فتح ہوگی. اب سامنے کھڑے ہیں محمد, چند لمحوں کے بعد سورج نکلے گا, نعوذ باللہ محمد کا وعدہ چلا جائے گا, کیونکہ محمد نے کہا تھا سورج تمہاری موت کی خبر لائے گا. جب محمد کا وعدہ پورا نہیں ہوگا, نعوذ باللہ محمد ہار جائیں گے, تو بھی جھوٹا, تیرا علم بھی جھوٹا. اب جملے سنیے گا, یقین کیجئے رب کعبہ کی قسم, اگر جملے ضائع ہو گئے اندر کا خطیب زخمی ہو جائے گا. کہا تو بھی جھوٹا, تیرا علم بھی جھوٹا, تو بھی جھوٹا, تیرا علم بھی جھوٹا. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں, نجومی اس کو کہتے ہیں جس کو ستاروں کا علم ہو, جس کو نصیر بھائی, آصف بھائی, علامہ یاسر صاحب, جس کو ستاروں کا علم ہو. نجومی اس کو کہتے ہیں جس کو بھائی دن ستاروں کا علم ہو. اب مرحب نے اسے پوچھا کہ کون غالب آئے گا, کون غالب آئے گا؟ اس نے کہا تھا محمد غالب آئیں گے. مرحب کہتا ہے وہ سامنے کھڑے ہیں محمد, چند لمحوں کے بعد سورج نکلے گا, سورج نکلنے کے بعد محمد کا وعدہ چلا جائے گا, نعوذ باللہ محمد ہار جائیں گے, تو بھی جھوٹا, تیرا علم بھی جھوٹا, تو بھی جھوٹا, تیرا علم بھی جھوٹا. جب نجومی
नजूमी ने देखा ना कि मैंने बरसों मेहनत की है ये इल्म हासिल करने में, मेरी बरसों की तपस्या है, मेरी बरसों की मेहनत है, ये मरहब मुझे कह रहा है कि चंद घंटों के बाद तेरा इल्म झूठा हो जाएगा, चंद घंटों के बाद तेरा इल्म बातिल हो जाएगा। नजूमी ने आसमान की तरफ मुंह किया, आसमान की तरफ मुंह करके उसने सितारों की चाल देखी, सितारों की चाल देख के मरहब का सीना हिलाकर कहा, सितारे मुझको बता रहे हैं वो इनके ऊपर खड़ा हुआ है। हाय हाय क्या कहने, क्या कहने। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। नजूमी ने सितारों की चाल को देखा, कहा सितारे मुझको बता रहे हैं, सितारे मुझको बता रहे हैं वो इनके ऊपर खड़ा हुआ है। अब सवाल उठा है कौन खड़ा हुआ है, कौन खड़ा हुआ है? सितारे मुझको बता रहे हैं वो इनके ऊपर खड़ा हुआ है। सितारे भाईजान तवज्जो करना, सितारे मुझको बता रहे हैं वो इनके ऊपर खड़ा हुआ है। अब एक काफिर दूसरे काफिर को ये कह रहा है कि सितारे मुझको बता रहे हैं वो इन कौन, वो इनके ऊपर खड़ा हुआ है। साया जिसके अलम को सुन लो अर्श फर्श पे पड़ा हुआ है। नजूमी ने मरहब का सीना हालांकि कह रहा है काफिर सुन, अलम पत्थर में गाड़ कर वो हैबत सारी बांट देगा, वजन तुम्हारा होगा बराबर वो ऐसे तुमको काट देगा। क्या कहने आप सलामत रहे, वो ऐसे तुमको काट देगा। अब मरहब को ये बात ना पची, मरहब ने भाईजान नजूमी को दोबारा मारना शुरू कर दिया। वो बेचारा पहले ही जख्मों से चूर, उसकी पहले ही जान लबों तक आई हुई, गिरा हुआ मरा हुआ जख्मों से चूर, इतने दिन की मार, फिर कैद की सख्तियां, मार खाने के बाद उसने इतनी बात की। अब उसको उसका इल्म झूठा लग रहा था तो उसने अपने सितारों का इल्म देखा भाईजान, उसने ये बात कर दी। अब जब मरहब ने दोबारा मारना शुरू किया ना, अब साथ कौन खड़ा हुआ? बिस्मिल्लाह अल्लामा यासर साहब तवज्जो, जो साथ खड़ा हुआ ना है वो भी नसीर भाई काफिर, आसिफ भाई है वो भी काफिर। अब जो साथ खड़ा हुआ है वो भी काफिर है, नजूमी भी काफिर है, अलकमा भी काफिर। अब जब मारना शुरू किया ना मरहब ने इस नजूमी को, तो अलकमा ने चेहरा देखा मरहब का, चेहरे पे मौत की जर्दी देखी, मरहब के माथे पे पसीना देखा। अलकमा ने एक उंगली ली, उंगली लेके उसने मरहब के माथे पे फेरना शुरू किया। तवज्जो कीजिएगा, चंद लम्हों के लिए भूल जाएं कि आप नजफ टीवी बैठे हुए हैं, चंद लम्हों के लिए तखय्युलात की दुनिया में जाएं, चंद लम्हों के लिए अपने आप को खैबर में ले जाएं। अगर आज खैबर तक महराज न कराऊं, समझना लाहौर वाली मलका ने कलम अता नहीं किया। अब हुआ क्या कि अलकमा ने एक उंगली मरहब के माथे पे रखी, मरहब के माथे पे उसने गिरता हुआ पसीना साफ किया। पसीना साफ करके अलकमा कहता है पसीना तुम्हारा बता रहा है बातों से इसकी डर गए हो। ओए होए ओए होए, कीमती जुमले हैं, कीमती जुमले हैं। का पसीना तुम्हारा बता रहा है बातों से इसकी डर गए हो। अब एक काफिर दूसरे काफिर को कह रहा है पसीना तुम्हारा बता रहा है बातों से इसकी डर गए हो, तुमसे ऐसी तवक्को ना थी, काम कैसा ये कर गए हो। अब मैं देखूंगा बंदा कौन चुप रहता है। अलकमा नजूमी को जब मार पड़ते हुए देख रहा था, अलकमा ने छुड़ा के एक तरफ करके मरहब के चेहरे के तासुरात पढ़ के ये कहा कि पसीना तुम्हारा बता रहा है। तीसरी सदर सुननी है जी, पसीना तुम्हारा बता रहा है बातों से इसकी डर गए हो, तुमसे ऐसी तवक्को ना थी, काम कैसा ये कर गए हो। अलकमा मरहब को कहता है कि जाने कब वो उतरे वहां से। अकीदा देखें यार, अकीदा देखें। क्या जाने कब वो, जाने कब वो, जाने कब वो उतरे वहां से, जाने कब जंग खत्म ये होगी, शक्ल के तेवर बता रहे हैं मरने से पहले ही मर गए हो। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, हाथ उठाओ हैदरी, आप सलामत रहे। पसीना तुम्हारा बता रहा है, उसने शक्ल के तेवर बता रहे हैं मरने से पहले ही मर गए। मरहब ने पसीना साफ किया, उसने कहा भाई मैं डरा डरा नहीं हूं। कहा अच्छा डरे नहीं हूं, फिर ये चेहरे पे मौत की जर्दियां क्यों? मरहब कहता मुझे अपनी माँ की वसीयत याद आ गई। आप सलाम रहे, आपकी मुस्कुराहट ने बता दिया क्या मेरी बात समझ गए। अच्छा माँ की वसीयत याद आ गई, क्या थी माँ की वसीयत? मरहब कब कपाते हुए जिसके तरफ वो मेरी माँ ने ना मुझे कहा था कि जिसका नाम असदुल्ला होगा ना उससे कभी ना लड़ना। उसने कहा फिर इसमें नजूमी का क्या ताल्लुक, नजूमी की बात का क्या ताल्लुक है? उसने कहा जी मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑडियंस मुझे मेरी बाहर देख रही है मैं इनको ये जुमले सुनाऊँ
کہا کہ اس سے کیا تعلق ہے نجومی کا؟ مرب کہتا ہے کہ اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر. اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر. میں اس لیے اسے مار رہا ہوں, مجھے اپنی ماں کی وصیت اس لیے یاد آ گئی کہ اسد اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا شیر, اللہ کا شیر. نجومی کہہ رہا ہے کہ وہ ادھر سے آئے گا. ڈر مجھے اس بات کا ہے کہ مسلمانوں کا نبی محمد بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ادھر رہتا ہے. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ سے مسلمانوں کا نبی محمد بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ ادھر رہتا ہے. اچھا, بات لبوں تک آ گئی ہے. میں چاہتا ہوں یہ بات میری ضائع نہ ہو جائے, میں یہ بات کر دوں. اب مرحب کی ماں کون تھی جی؟ ام الکافرین. ایسے ہی, کیونکہ مرحب ایک قلعے کا سردار تھا, اس کی ماں پھر پورے قلعے کی سردار ماں ہو گئی. سردار کی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا. اب ایک کافر سردار ہے, اس کی ماں بھی کافر ہے, تو کافروں کی سردارہ جو کافروں کی سرگنا ہے, مالکہ ہے, وہ ماں ہو گئی. سردار کی ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا, ہمارے سردار کی ماں بھی ماں ہوگی. اب مرحب کی ماں تھی ام الکافرین. جملے میرے ہضم نہیں کرنے. ام الکافرین. کتنی عجیب اور سوچنے کی بات ہے کہ ام الکافرین کو پتا تھا حیدر سے نہیں لڑتے, ام المسلمین نہیں سمجھی. ام الکافرین کو پتا تھا, ام المسلمین نہیں سمجھی. اور کہا نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر محمد سے معافی مانگ, باز آ, اپنی غلطی کی معافی مانگ لے, قدموں میں گر جا کہ مجھے معاف کر دے, نہ لڑ. علقمہ نے اتنی بات کی, مرد کہتا نہیں جی نہیں, میں نے معافی نہیں مانگنی. دوبارہ بکواس کرنا شروع ہوا. محمد کوئی ہے تو بھیج, محمد کوئی ہے تو بھیج, محمد کوئی ہے تو بھیج, محمد کوئی ہے تو بھیج. اب توجہ کیجیے گا, محمد کوئی ہے تو بھیج. مرحب کے جملے ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے, سرکار جبریل نازل ہوئے. سرکار جبریل نے آگے محمد عربی بادشاہ کے قدم چومے. سرکار جبریل قدم چوم کے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اس کو بلا جس کو آدم نے اپنے گھر بلایا ہے. اب توجہ, اب توجہ, اب توجہ. اب آپ کی سماعتیں مجھے بتائیں گی میں نے کہاں پہ رکنا ہے. کیا قبلہ یاسر صاحب, کیا اس کو بلا جس کو آدم نے اپنے گھر بلایا ہے؟ سرکار محمد کے قدم چوم کے کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے یا نبی اللہ اس کو بلا جس کو آدم نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو شیش نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو انوش نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو ادریس نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو یحییٰ نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو یونس نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو بنیامین نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو یوسف نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو اسحاق نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو ابراہیم نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو اسماعیل نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو عیسیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے, جس کو موسیٰ نے اپنے گھر بلایا ہے. بندہ چپ ہو جائے, میں مانتا نہیں ہوں. جبریل نے قدم چوم کے کہا اللہ کہہ رہا ہے اس کو بلا جس کو 13 رجب اللہ نے اپنے گھر بلایا. آپ سلام. اللہ کہہ رہا ہے اس کو بلا جس کو 13 رجب اللہ نے اپنے گھر بلایا. سرکار جبریل کی بات سنی. سرکار محمد نے مدینے کی طرف منہ کیا. سرکار محمد مسکرا کہتے ہیں سن رہے ہو نا باتیں ساری. آئے آپ کے کیا کہنے ہیں جو کہتے ہیں علی حاضر ناظر نہیں ہے, ان کو بتا دوں کہ علی اذن اللہ ہے, علی اذن اللہ ہے. سرکار محمد فرماتے ہیں سن رہے ہو نا باتیں ساری, سن رہے ہو نا باتیں ساری, رکاوٹ نہ تیرے قدم میں ہو, ختم ہو رہا ہے میرا وعدہ سر اس کا میرے قدم میں ہو. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ سلام. ختم ہو رہا ہے میرا وعدہ سر اس کا میرے قدم میں. فضائل کے آخری جملوں پہ آ گیا اور یہ نتیجہ دینے لگا ہوں. میں پورا حملہ نہیں پڑھ سکتا, انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر سے. سرکار علی بادشاہ مسلح عبادت پہ کانوں میں نادے علی کی پہلی سطر آئی. یاسر بھائی قیمتی جملے, توجہ کیجیے گا, چھوٹے بھائی کا سبق ہے, سنیے گا. نادے علی کی پہلی سطر مسلح عبادت پہ علی بادشاہ کے کانوں تک آئی. علی بادشاہ نے جلدی سے مسلح عبادت چھوڑا. علی بادشاہ نے آواز دی کمبر جلدی کرو, دلدل پہ زین سے جاؤ. نادے علی کی دوسری سطر علی بادشاہ کے کانوں تک آئی. علی بادشاہ نے جلدی سے سوار ہوئے. نادے علی کی تیسری سطر علی بادشاہ کے کانوں تک آئی. علی بادشاہ نے رہوار کے کان کے ساتھ منہ لگایا. علی مسکرا کے کہتے ہیں دلدل آج میرا انتظار وہ کر رہا ہے کہ جس کا انتظار اللہ کرے تو قرآن اس کو معراج کہتا ہے. آج میرا انتظار وہ کر رہا ہے کہ جس کا انتظار اللہ کرے تو قرآن اس کو معراج کہتا ہے. نادے علی کی اگلی سطر علی بادشاہ کے کانوں تک آئی. علی بادشاہ نے دلدل کی گردن کے اوپر ہاتھ پھیرا. علی مسکرا کہتے ہیں دلدل سن رہے ہو نادے علی کی آواز آ رہی ہے, اگر آج نادے علی ختم ہونے سے پہلے
تو خیبر نہ پہنچا میں علی تجھ پہ سواری کرنا چھوڑ دوں گا، میں علی تجھ پہ سواری کرنا چھوڑ دوں گا۔ اتنی بات کرنا تھی، دلدل نے آسمان کی طرف منہ کیا۔ دلدل کہتا ہے اے علی کے اللہ، تجھے قسم ہے اس علی کی جو میری پشت پہ سوار ہے، تجھے قسم ہے اس علی کی جو میری پشت پہ سوار ہے، آج میرا مان رکھی۔ دلدل کی اتنی بات کرنا تھی، 70,000 فرشتے نے آ کے دلدل کے قدم چومے۔ فرشتوں نے آ کے کہا دلدل اللہ سلام دے رہا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے تمام یاسر صاحب میرے تمام فرشتوں میں سے تیز رفتار ہے جبریل کی، تیز رفتار ہے جبریل کی، جس نے یوسف کو 7ویں اینٹ نہ گزرنے دیا، جس نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچا لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آج تیری رفتار اتنی ہوگی کہ جبریل حسرت سے کہے گا کاش میں دلدل ہوتا۔ آپ سلام بس وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں طویل پڑھوں، بہت خوبصورت فضائل آپ نے سنا، لیکن اب فضائل کے دن نہیں رہے۔ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ مجلس منسوب ہے، تو میرا دل چاہتا ہے میں 2 جملے اس بادشاہ کے دکھ کے بھی کہوں کہ جس سے بڑا منصف امیر المومنین نہیں۔ بھلا یاسر صاحب آپ صاحب منبر ہیں، یقیناً آپ میرے جملے سمجھیں گے۔ کربلا میں نا آصف بھائی مولا غازی شہنشاہ بیان کر کے رو رہے تھے، مالک رو بھی رہے تھے، ماتم بھی کر رہے تھے، مقتل کی کتابیں بھری پڑی، مالک عباس رو کے کہتے ہیں مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مظلوم کائنات میں کوئی نہیں۔ عالیہ کے کانوں تک آواز گیا، لیکن کہ اما فضا مجھے لگ رہا ہے میرا عباس رو رہا ہے، اس کے آسرے پہ تو میں آئی ہوں، اگر میرا غازی روئے گا تو پھر بیویوں کا کیا بنے گا؟ جلدی کر میرے عباس کو حجرے میں بلا۔ جناب فضا نے جا کے سرکار عباس کو پیغام دیا، سرکار عباس روتے ہوئے حجرے میں تشریف لے کے قدموں کی طرف نگاہ سرکار عباس کی، گرم ریت کے اوپر عباس بیٹھ گئے، رو کہتے ہیں عالیہ حکم کا غازی کیوں رو رہا ہے؟ عباس رو کے کہتے ہیں جملہ ماتم کرنے والا اگر تم ہائے کرو تو کم از کم ہائے بنتی ہے۔ سرکار عباس نے کہا کہ مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں، مجھے ساتھ لے کر آئے لیکن لڑنے نہیں دیا گیا، میرے سامنے حر نے لگام میں ہاتھ ڈالا میں کچھ نہ کر سکا، میرے سامنے پانی بند ہوا میں کچھ نہیں کر سکا، میرے سامنے خیام اکھاڑے گئے میں کچھ نہ کر سکا، مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں۔ عالیہ رو کہتی ہیں عباس اگر میں تجھ سے بڑا مظلوم دکھاؤں تو پھر کوک بلند ہوئی سرکار عباس کی، کہیں مخدوم ہاتھ باندھ کے مجھ سے بڑا مظلوم کہاں عباس، دنیا میں تجھ سے بڑا مظلوم گزرا ہے۔ عباس کہتے ہیں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے بڑا مظلوم گزرا؟ کیا اتنی قیامتیں کسی اور پہ بھی گزری؟ بی بی کہتی ہاں عباس ہمارا بابا علی۔ کوک بلند ہوئی سرکار عباس کی، رو کہتے ہیں وہ علی جس کے نام سے عرب کامتا تھا، وہ علی اور مظلوم۔ بی بی کہتی ہاں عباس وہ علی اور مظلوم۔ عباس نے ماتم کرنا شروع کیا، کہتے کوئی ایک مظلومیت بتا سکتی ہے مجھے بابا علی کی؟ بی بی نے ماتم کر کے کہا عباس اس سے بڑی مظلومیت کیا ہوگی کہ اس کے سامنے مسلمان اماں کو مارتے رہے اور وہ چپ رہا۔ اللہ آپ کا ماتم قبول کرے، اس کے سامنے مسلمان اماں کو مارتے رہے وہ چپ رہا۔ غازی اس کے سامنے اماں دربار گئی وہ چپ رہا۔ عباس اس کے سامنے کئی گھنٹے کھڑی رہی وہ چپ رہا۔ عباس جانتے ہو کہ اماں نے جو تحریر پیش کی نا مسلمانوں نے وہ پرزے کر دی وہ چپ رہا۔ عباس وہ چنتی رہی وہ چپ رہا۔ عباس جب اماں گئی تھی بال کالے تھے، عباس جب اماں آئی بال سفید ہو گئے وہ چپ رہا۔ عباس اماں کے رونے کے لیے خود بیت الحزن بنا کے دیا وہ چپ رہا۔ عباس مسلمانوں نے اس گھر کو آگ لگا دی کہ جس دروازے پہ محمد آیت تطہیر تلاوت کرتے تھے، عباس وہ چپ رہا۔ عباس 700 سے زیادہ مسلمان دروازے کے اوپر سے گزر کے گھر میں داخل ہوئے، عباس وہ چپ رہا۔ عباس مسلمانوں نے تازیہ مار کے اس کا ہاتھ توڑ دیا وہ چپ رہا۔ عباس سیدھے
लिहाज से वो तस्बीह नहीं कर सकी, वो चुप रहा। अब्बास जिन कांधों पे इमामत का बोझ था ना, अब्बास उन कांधों पे अम्मा का जनाजा उठाया, वो चुप रहा। अब्बास जिस जुल्फकार से वो काफिरों को कत्ल करते थे ना, अब्बास उस जुल्फकार से अम्मा की कब्र बनाई, वो चुप रहा। अल्लाह अल्लाह।